الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اول حمد ثنا الہی تجو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات والی دو جہاں حامی بے کساں سید سروراں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ محبت عرض کرنے کے بعد سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الاول شریف، جس کو ربیع النور کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کائنات میں کوئی بھی چیز حسین نہیں ہے الا اگر اس کو حسن ملا تو وہ سرکار کی آمد کی وجہ سے، سرکار کی ولادت کی وجہ سے، سرکار کے نور کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو سراجم منیرہ، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں جس طرح سورج روشنی کی دنیا میں ایک سردار کی حیثیت رکھتا ہے، تمام دنیا کائنات میں جس ذرے کو بھی اگر روشنی پہنچتی ہے وہ سورج کی وجہ سے، تو تمام روشنیوں کا سردار ہے۔ آفتاب، چاند، ستارے، ہر ذرات پر جتنی بھی روشنی چاند کو، ستاروں کو جو روشنی ملی وہ آفتاب کی وجہ سے،
تو اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت کی دنیا میں آفتاب ہیں، تمام نبیوں کو اور تمام صحابہ کو اور آنے والے قیامت تک جس ولی کو بھی اور جس اللہ کے نیک بندے کو روشنی اور ہدایت نصیب ہوگی وہ سرکار کی وجہ سے، کیونکہ آپ نبوت میں آفتاب ہیں۔ تو جس طرح سورج چاند ستاروں میں سردار ہے اور روشنی کے منبع ہے، اور سورج چاند ستاروں کا سردار ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت میں آفتاب اور سب کے سردار ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد یہ بات ہمیں بخوبی اپنے دل میں بسا لینی چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر دنیا میں آپ کو بھیجنا مبعوث نہ کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تمام کائنات کی تخلیق آپ کی بعثت کی وجہ سے ہے، اور حتیٰ کہ حدیث قدسی میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا تو وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر زیارت کرنا مقصود تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجنا مقصود تھا۔ خلاصہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر دنیا میں نہیں آتے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ہوں۔ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، خود رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ عزیزان محتشم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت 8 اور 12 ربیع الاول کے اقوال جو مشہور ہیں، اور جو راجح قول ہے جس میں پوری دنیا میں ربیع الاول شریف آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ جبکہ آپ کی وفات کے حوالے سے بھی لوگ دلائل پیش کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ میری حیات بھی خیر ہے، میری ممات بھی خیر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غم، لوگ کہتے ہیں جی آپ خوشی مناتے ہیں، غم نہیں منایا جاتا۔ غم اس لیے جائز نہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے 4 مہینے 10 دن غم اس کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت امام حسین علیہ مقام کے غم کے حوالے سے میں ہماری یہ حدیث ہم پیش کرتے ہیں کہ ہم اس لحاظ سے غم نہیں مناتے۔ ہاں، جو آپ پر ظلم ہوا اور جو اہل بیت اطہار پر ظلم کی انتہا کی گئی، اس پر ہمیں بے حد افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ظلم کی داستان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ شہدائے کربلا پر یہ ظلم ہے، کیونکہ آہ و بقا یہ ساری چیزیں بے صبری کی انتہا ہوتی ہے، جس سے شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اس لیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم نہیں مناتے۔ خوشیاں تو اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اس وقت جو مائیں حاملہ تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی وجہ سے اللہ نے تمام ان عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے تھے کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت۔ اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب میں باہر نکلتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں روشنی جو ہے وہ چھا رہی ہے، حالانکہ صبح کا وقت ہے، روشنی کہاں، سورج تو اپنے ٹائم پہ نکلنا ہوتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں صبح کا ٹائم ہے، تقریباً ہمارے ٹائم کے مطابق 4 بجے کا جو ٹائم تہجد کا ٹائم ہے،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت میں دیکھتی ہوں کہ میرے گھر میں اچانک روشنی چھا رہی ہے، اور اتنی روشنی ہوئی جب میری نظر آسمان پر پڑی تو آسمان پر بھی روشنی، زمین پر پڑتی ہے تو زمین پر بھی روشنی، ادھر بھی جدھر شناب، جنوب، شمال اور مغرب، مشرق، جس طرف دیکھتی ہوں چاروں اطراف مجھے روشنی نظر آتی ہے۔ تو اسی لمحے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں میرے بطن عطر سے دنیا میں مبعوث فرما دیا، تو اس وقت آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس کی ولادت پہ اتنا نور چھایا ہے تو ان کے چہرے انور کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ جن کی آمد پر دنیا میں نور چھا گیا تو اس کی کتنا نورانی چہرہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے تو وہ صحابی رسول تشریف لاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف نبی پاک علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، دوسری طرف چاند کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا صحابی کیا فیصلہ ہے تیرا، تو کیا دیکھ رہا ہے؟ فرمایا حضور آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، ساتھ چاند کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے کہ میرے محبوب کے چہرے کی روشنی زیادہ ہے۔ تو میرا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب آپ کی روشنی کو دیکھتا ہوں تو چاند کی روشنی مجھے مدھم نظر آتی ہے، تو اس لیے مجھے آپ کے چہرے انور جو ہے وہ نورانی نظر آتا ہے۔ من وجہ کل منیر لقد نور الکمال لا یمکن الثنا کما کان حق بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتجاوی بولن دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کے نورانیت بھی بے مثال ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ ہم بشریت کے بھی قائل ہیں، ہم نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ سنی وہ خوش نصیب ہے جو نورانیت کو بھی مانتا ہے اور بشریت کو سب سے اول میں مانتا ہے، کیونکہ بشریت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، قرآن کا حکم ہے۔ اور دوستو نور بھی قرآن میں آپ کو فرمایا گیا، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا۔ تو دوستو نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اماں آمنہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے جہاں میں نظر دوہرائی، چاروں اطراف نظر دوہرائی تو مجھے نورانیت ہی نظر آئی۔ اماں آمنہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام میرے بطن عطر میں تھے، شکم عطر میں تھے، تو میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتی تھی، اور جن پتھروں سے میں گزرتی تھی تو ان پتھروں کا مجھے ذرا برابر بھی سختی معلوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ پتھر بھی میرے قدم کے نیچے نرم اور مرام ہو جاتے تھے، وہ پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے میرے پاؤں کے نیچے۔ اور جس جگہ نبی پاک علیہ السلام جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے درخت بھی سلام کرتے تھے، پہاڑ بھی سلام کرتے تھے۔ اگر میں یوں کہوں کہ حدیث میں بالکل ثابت ہے، آپ کی ظاہری حیات میں ایک درخت، حدیث شریف میں بالکل یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کی ظاہری حیات میں آپ ایک سفر پر تھے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، اچانک ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر آتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ بعد میں پوچھتا ہوں حضور یہ ماجرا میں نے دیکھا۔ فرمایا صحابی دیکھ تم رہے تھے، پوچھ مجھ سے رہے ہو، دیکھ تم رہے تھے، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ سوئے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھا۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ وہ درخت اس لیے آیا تھا، اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ آج تو موقع ملا ہے، پیارے مدنی، پیارے محبوب تیرا حبیب آج میرے سامنے آ گیا، میرا زیارت کو جی چاہتا ہے، زیارت کو جی چاہتا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے ہر دل میں تڑپ ہے، کب میں مدینہ دیکھوں گا۔ وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہوں گے جو حضور کی ذریعہ حیات میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ وہ درخت کتنا خوش نصیب ہوگا کہ زیارت کے لیے وہ پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ براق کتنی خوش نصیب ہوگی جو معراج میں جب جبرائیل امین لینے گئے تو وہ براق رو پڑی، فرمایا کب سے میں انتظار کر رہی تھی حضور کی کب سواری بنوں گی۔ وہ درخت کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے چہرے کے زیارت کے لیے اتنا جو ہے مشتاق تھا۔ تو دوستو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ درخت میرے پاس اللہ سے پہلے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ کے حکم سے میرے پاس آتا ہے، مجھے درود و سلام پیش کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ درخت ہے جو نبی پر درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے۔ کتنے خوش نصیب امتی ہیں جو حضور پر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں۔ تو کتنے آپ اشرف المخلوقات ہیں، درخت سے بھی بہتر مخلوق ہیں۔ تو دوستو، وہ درخت بھی حضور کے چہرے کی زیارت کی تڑپ رکھتا تھا، تو مومن کے دل میں کیوں نہ ہو؟ مدینہ وہ کیسی بستی ہے مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ دوستو، ہم حضور کی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کائنات کو بنایا ہی اسی لیے کہ حضور تشریف لائے۔ میری نزدیک وہ بد نصیب لوگ ہیں جو حضور کا میلاد نہیں مناتے اور پھر حضور کے میلاد سے وہ روکتے ہیں۔ بھائی میلاد یہ تھوڑی ہے کہ جو دنیا میں آج طریقے مروج ہیں، جس طرح جلسے جلوس محافل کے ساتھ میلاد منایا جاتا ہے، کیا بس میلاد کی یہی صورت ہے؟ میلاد شریف اس چیز کا نام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر تمہارے چہرے میں مسکراہٹ آنی چاہیے، تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ مومن اور منافق کا پتہ ربیع الاول میں چلتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ مومن کے چہرے پر حضور کی آمد پر مسکراہٹ نظر آئے گی، منافق کا چہرہ دیکھو تو سرخی نظر آئے گی۔ حضور کے چہرے کی انور کی زیارت صحابہ جو ہے اتنی محبت سے کرتے تھے اور اتنے مشتاق تھے، تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضور ان امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، یا اللہ میری امت کی خیر فرمانا، میری امت کی خیر فرمانا۔ وہ کتنا بد نصیب امتی ہے جو حضور کی آمد پر بھی خوش نہیں ہوتا۔ جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو امت کی فکر رہی، آپ سجدہ ریز ہوئے رب کی بارگاہ میں، اپنی امت کی فکر رہی۔ معراج پر تشریف لے گئے، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوئے، اپنی امت کے بارے میں دعا مانگی۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر لحد میں سنا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرمائے، میں کان لگا کر میں نے سنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوٹھ مبارک سے یہی ہے، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ تو کتنا خوش نصیب امتی ہے کہ جس امت کے لیے حضور دن رات اپنے رب سے دعا مانگتے تھے، کیا وہ امتی اپنی نبی کی ولادت پر خوشی کا حقدار نہیں؟ کیا جب حضور کی آمد کی خبر سن کر مومن کے چہرے پر خوشی نہیں آنی چاہیے؟ کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسرے کو بتائے یار کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اس مہینے میں انشاءاللہ ہم خوشی منائیں گے، میں روزہ رکھوں گا، میں صدقہ کروں گا، میں درود پڑھوں گا، میں کثرت سے درود پڑھوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ یہ بھی میلاد ہے، جبکہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں آپ کوئی بھی کار خیر کام کریں، نیک کام کریں، کوئی برا عمل نہ کریں، حدود سے تجاوز مت کریں۔ تو میلاد شریف یہ ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی منانا، وہ کسی بھی صورت ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے دوسرے سے فتوے پوچھتے ہیں کہ ہم نے خوشی کس لیے کیسے منانی ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا کہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہم نے خوشی ایسے منائی؟ ہاں، اس کے لیے کیک کاٹا ہے، اس کے لیے مٹھائیاں مانی ہیں، اس کے لیے دیگیں پکائی ہیں، بکرے ذبح کیے ہیں، کبھی ہم نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ جب حضور کا میلاد آتا ہے لوگوں سے فتوے پوچھنے لگ جاتے ہیں، یار کیسے میلاد منانا؟ کیا امتی کو یہی حق رہ گیا ہے حضور کی آمد پر فتوے پوچھتا جا رہے؟ نہیں 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 نہیں، حضور کی محبت میں، عشق میں، حضور کی محبت میں اور عشق میں امتی جیسے چاہے شریعت کی حدود میں رہ کر جس طرح چاہے وہ خوشی منا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کی حدود میں رہے، جس طرح چاہے وہ خوشی منا سکتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں، یار تجھے کھانا اس لیے کھلا رہا ہوں، تجھے چائے پلا رہا ہوں اس لیے کہ اس مہینہ میں 12 ربیع الاول میں حضور تشریف لائے، حضور کی آمد میں مجھے خوشی ہے، اس لیے میں تیرے سے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ مومن کی شان یہ ہے وہ کسی بھی صورت میلاد منائے، روزہ رکھے، اسی طرح درود شریف پڑھے، کسی طرح بھی حضور کا میلاد تو منائے نا، ہمیں میلاد منا کے بتائے تو صحیح کہ میں مومن ہوں۔ تو مومن کی یہ شان ہے وہ کسی بھی طرح حضور کی آمد پر خوش ہوتا ہے۔ ہزاروں
اسی طرح کسی شاعر نے کہا کہ نثار تیری چہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائے۔ تو محرومی تو ابلیس کو ہونی چاہیے نا، مومن کو تو نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے شعر کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے یہ شعر نہیں پڑھتے، ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں جس کو حضور کی آمد پر خوشی نہیں ہوتی۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم تو خوش ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارا آج بیٹھنا بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، صحابہ اکرام کو ہم مانتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، کس وجہ سے؟ وہ صرف حضور کی وجہ سے۔ اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے، کیا حضور کے صحابہ ہوتے، حضور کے اہل بیت ہوتے، یہ دنیا کی چمک ہوتی؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بس بات اتنی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں کسی انسان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حضور سب کے لیے آئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حضور ہم اپنی امتیوں کے لیے خوشخبری لانے والے بھی ہیں، در سنانے والے بھی ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ حضور کے میلاد پر ہمیں حضور کی سیرت کو یاد رکھنا چاہیے، حضور کی سیرت کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ہمیں حضور کی سیرت جتنا پڑھیں گے، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھا دو۔ میری یاد رکھیے، آج بہت بڑے فتنے کا دور ہے، میلاد کو اجاگر کرنے کا دور ہے۔ آپ اپنے گھروں میں میلاد اجاگر کریں، ختم پڑھائیں، ختم شریف پڑھائیں، درود پاک پڑھیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ اسی دن نبی پاک علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم صرف اپنے نبی کو مانتے ہیں، اس کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے۔ یعنی آپ کی ختم نبوت کے بعد کسی نبی کا آنا بھی دنیا میں وہ بھی روا نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ تمام انبیاء پر تو ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم کسی کو نبی نہیں مانتے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور پر ختم نبوت ہے۔ تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم کسی کو نبی نہیں مانیں گے۔ اپنی اولاد کو یہ بات سکھا دو۔ تمام قادیانیت کافر ہے، جتنے بھی قادیانی ہیں جہاں میں، بدتر کافر ہیں، مشرک ہیں، بدتر زندیق ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں۔ اپنی اولاد کے دل میں یہ ڈال دو، حضور کی آمد کے بعد بات ختم ہو گئی، بس حضور آ گئے، اس کے بعد کسی کی بات نہیں چلے گی، حضور کی بات چلے گی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بس نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اپنی اولاد کو سکھا دو کہ آنے والی نسلوں تک نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑنا، نبی کی محبت کو نہیں چھوڑنا، ہمیشہ اپنے دل میں نبی کی محبت کو قائم کرتے رہنا۔ دوستو، اعلیٰ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا یہ چاہتی ہے، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں، تو اس کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنے نبی سے پیار کریں۔ مصور پاکستان یہ کوئی بتا گئے کہ تمام دنیا کے جو فنون ہیں انہوں نے پڑھے ہیں، اور پڑھنے کے بعد فیصلہ یہ کیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یعنی یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑی ڈگریاں لینے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، تو مسلمانوں کو ایک سبق سکھا کے، مسلمانوں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو۔ بس بات یہ ہے کہ حضور آ گئے، اب ماہ ربیع الاول ہے، خوشی اتنی مناؤ کہ قادیانیت کو پتہ چل جائے کہ نبی کی محبت میں یہ کتنا شیدا لوگ ہیں، یہ کتنی گرفتہ لوگ ہیں، کتنے مسلمان اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے نبی سے پیار اور محبت کرنے کا اظہار ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، آپ کسی سے نہیں پوچھتے ہم نے خوشی کیسے منانی ہے، بیٹے کی شادی کرتے ہیں کسی سے نہیں پوچھتے کہ ہم نے خوشی کیسے مناتی ہیں، حضور کی ولادت پر پوچھتے ہو کہ خوشی کیسے منانی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے، شریعت کی حدود کراس نہ ہو، بلکہ آپ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں خوشیاں منائیں، جس طرح چاہیں آپ حضور کی آمد پر خوشیاں منائیں۔ کیا آپ کو حدیث میں پڑھ کر سناؤں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو بچے بوڑھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، تمام لوگ جو ہے باہر نکل آئے، کیوں؟ حضور تشریف لا رہے ہیں، تمام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور آ رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آمد مدینہ میں ہے، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان کیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا، ہمارے شاہ الا البلاغ۔